کچھ خواتین کے حالات بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ خواتین کو ہمیشہ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ کبھی نہیں بدلیں گے، کیونکہ ان کی کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں جو کہ وہ چینج نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ان کے حالات سیم رہتے ہیں۔ یعنی کہ جیسی وہ غریب ہوتی ہیں یا پھر جس طرح کے حالات میں وہ جی رہی ہوتی ہیں، ویسے کے ویسے ہی ان کے حالات ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس شیئر کروں گی جو کہ آپ لوگوں کو اچھے حالات کرنے میں مدد کریں گی، اور آپ لوگوں کے حالات بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے، جس سے اور وہ پوائنٹس بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کس وجہ سے کون سی خواتین ہیں جن کے حالات کبھی نہیں بدلتے، وہ کبھی امیر نہیں ہوتی۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ٹوڈے آئی ول شیئر ود یو وائی ڈو وومنس سرکمسٹانسز نیور چینج، کہ کیوں کچھ خواتین کے جو حالات ہیں کبھی نہیں بدلتے۔ سو نمبر 1 پوائنٹ از وومن وتھ نیگیٹو مائنڈ سیٹ۔ جو نیگیٹو مائنڈ سیٹ کی خواتین ہوتی ہیں نا، جو ہمیشہ منفی سوچ رکھتی ہیں اور منفی سوچتی ہیں اور منفی لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں یا انہی کے ساتھ فرینڈشپ وغیرہ کرتی ہیں، ان کے حالات کبھی چینج نہیں ہوتے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اگر اسی طرح سے سوچتی رہیں گی یا ایسی ہی فرینڈ شپس رکھیں گی تو ان کے حالات اچھے ہو ہی جائیں گے کبھی، لیکن ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی بھی اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، اپنے خیالات، اپنا ذہن جو ہے وہ نیگیٹو نہیں کرنا، ہمیشہ مثبت فرینڈس بنانے، مثبت لوگوں کی کمپنی میں آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے اور ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی ہے، تاکہ آپ بھی ترقی کر سکیں اور کامیاب ہو سکیں۔ نمبر 2 پوائنٹ از وومن ڈیپینڈنگ آن ادرس۔ وہ خواتین جو دوسروں کے اوپر انحصار رکھتی ہیں، ہمیشہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، چاہے کوئی کام کرنا ہے تو بھی دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، اور یا پھر کوئی بڑا فیصلہ لینا ہے یا پھر کچھ بھی کرنا ہے تو وہ دوسروں کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں۔ تو ایسی خواتین جو کہ دوسروں کے اوپر انحصار کرتی ہیں، ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھتی رہتی ہیں کہ وہ ہماری ہیلپ کریں گے یا سپورٹ کریں گے یا مجھے ساتھ لے کر چلیں گی تو میں بھی چلوں گی، ادروائز میں بھی یہ کام نہیں کر سکتی۔ تو انڈیپینڈنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے اور اچھے حالات کے لیے۔ نمبر 3 پوائنٹ از وومن ہو کانٹ اسٹرگل۔ وہ خواتین جو کہ اسٹرگل نہیں کرتی، محنت نہیں کرتی اپنے خوابوں کو اچیو کرنے میں، اپنے گولز کو اچیو کرنے میں، یا پھر اپنا کوئی مقام بنانے کے لیے، اپنی کوئی پہچان بنانے کے لیے جو بالکل بھی اسٹرگل نہیں کرتی نا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے حالات کبھی بدلے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ اچیو کرنے کے لیے گول سیٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر آپ لوگوں نے دن رات محنت کرنی ہے، سوچنا ہے، اور اس کے بعد کچھ اسٹریٹجیز اپنانی ہے اچھی تدبیر کے ساتھ۔ جب آپ کسی بھی کام کو سٹارٹ کرتی ہیں نا، تو انشاءاللہ کامیابی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دیتے ہیں، بس آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے اور آپ لوگوں کا مقصد جو ہے وہ بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے، جو آپ کو سونے بھی نہ دے، تاکہ جب تک آپ لوگوں کو کامیابی نہ ملے آپ لوگ اس کے لیے بے چین رہیں، اس کے لیے محنت کریں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ جی جان لگا دیں۔ نمبر 4 پوائنٹ از وومن ہو آر ایگوئسٹک۔ وہ خواتین جو کہ انا پرست ہوتی ہیں، جو انا پرست خواتین ہوتی ہیں نا، جو صرف اپنے آپ میں رہتی ہیں، سیلفش ہوتی ہیں، اپنے بارے میں ہی سوچتی ہیں، کسی اور کے بارے میں وہ سوچنا بھی پسند نہیں کرتی، نہ ہی گوارا کرتی ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی اور نہ ہی کبھی ان کے حالات بدلے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں، اپنی میں ہی وہ رہتی ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ پھر میں کر کے ہی صرف ایک بکری کی طرح ہی رہ جاتی ہیں، اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو سدھار نہیں پاتی، اپنی سوچ کو اچھا نہیں کر پاتی، اپنی جو ان کی کمپنی ہوتی ہے اس کو اچھا نہیں رکھ پاتی، جس کی وجہ سے وہ پھر بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ چلنے والے بہت آگے نکل جاتے ہیں اور سکسیسفل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5 پوائنٹ از وومن ہو ڈو پیپل پلیزنگ۔ ایک وہ خواتین جو کہ دوسرے لوگوں کی بیجا تعریف کرتی ہیں۔ آپ لوگوں نے بالکل بھی کسی کی بیجا تعریف نہیں کرنی۔ اگر کسی کی ڈیزرونگ پلیس ہے، یعنی کہ آپ کوئی اس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس نے بہت اچھا کوئی کام کیا ہے یا کوئی اچھی بات کی ہے جس کی وجہ سے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو آپ نے کرنا ہے، ادروائز آپ لوگوں نے دوسروں کی خوش آمد بالکل بھی نہیں کرنی، تاکہ آپ لوگوں کا اچھا ایک معیار جو ہے وہ قائم رہے اور آپ کے بارے میں دوسروں کے ذہن میں اچھی رائے جائے اور اچھے خیالات آپ لوگوں کے بارے میں لوگ رکھیں۔ نمبر 6 پوائنٹ از وومن وتھ سیلف ڈاؤٹ اینڈ فیئر۔ وہ خواتین جو کہ اپنے آپ میں ہی ایک ڈر میں رہتی ہیں کہ اپنے آپ کے اوپر انہیں شک ہوتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتی، وہ یہ کام کبھی نہیں کر سکتی۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی کام سٹارٹ کریں گی تو ان کا خراب نہ ہو جائے یا ان کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ بن جائے، تو وہ جو ہوتی ہیں وہ سوچتی رہتی ہیں کہ ہاں اب میں یہ کام کروں یا نہ کروں، وہ یہی سوچتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر کافی پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ فرسٹ سٹیپ لینا ہی نہیں چاہتی،
वो फर्स्ट स्टेप लेने से भी डरती हैं, जिसकी वजह से फिर वो आगे नहीं बढ़ पाती। जब तक आप लोगों ने अपने लिए कोई गोल सेट नहीं किया होगा, उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप ज़ीरो से लेना पड़ेगा। जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगी तो इंशाल्लाह कामयाबी भी अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से मिल जाती है। सो आप लोगों ने कभी भी अपनी सलाहियतों के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने हुनर के ऊपर, अपने एजुकेशन के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर डाउट नहीं करना, और ना ही आप लोगों ने इस बात से डरना है कि आप कोई काम स्टार्ट करेंगी तो आप पता नहीं कामयाब हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। ये सब अल्लाह के ऊपर छोड़ देना है और मेहनत करनी है और अपने ऊपर भी बिलीव रखना है। नंबर 7 पॉइंट इज़ वुमेन विद बैड कंपनी। वो ख़वातीन जो कि बुरी सोहबत में रहती हैं, बुरी फ्रेंडशिप रखती हैं और बुरे दोस्तों के साथ उठती बैठती हैं, उनके ख़यालात डिफरेंट होते हैं, उनके ख़यालात जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो है हमेशा नेगेटिव ही मिलता है सुनने को भी और सोचने को भी। उनकी फिर ज़ाहिरी बात है ऑटोमेटिकली अगर आप किसी बैड कंपनी में बैठते हैं ना, बुरी सोहबत में, तो आपके अंदर उन लोगों की क्वालिटीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं जिनके साथ आप लोग उठते बैठते हैं, बोलते चालते हैं, या आपकी फ्रैंकनेस है जिसके साथ ऑटोमेटिकली आपकी नेचर, आपका बोल चाल, आपका रहन सहन सब कुछ उनके जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आप लोगों को भी लोग बैड ही समझने लग जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने अच्छा रहना है और अच्छे रहने की कोशिश करनी है। नंबर 8 पॉइंट इज़ एनवियस वुमेन। वो ख़वातीन जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती हैं, ठीक है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पुरसुकून रहना है और आप लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं होना कि आप लोगों के बारे में किसी की कोई गलत राय हो, किसी के ऊपर, यानी कि काबिज़ होना। काबिज़ ख़वातीन भी जो होती हैं, यानी कि किसी की चीज़ के ऊपर मलकियत दिखाना या किसी भी रिलेशन के ऊपर ये समझना कि इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा हक़ है और किसी का कोई हक़ नहीं। तो ये चीज़ें भी आप लोगों ने अवॉइड करनी है। नंबर 9 पॉइंट इज़ वुमेन विद ज़ीरो हेल्थ केयर। वो ख़वातीन जो कि जिनकी हेल्थ बिल्कुल ज़ीरो होती है और वो अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती। वो सिर्फ ये देखती हैं कि दूसरे जो हैं वो क्या सोचेंगे। अगर वो अपना ख्याल रखेगी या अपने लिए कुछ करेगी तो दूसरे क्या सोचेंगे। भाई आप लोगों ने अपने बारे में सोचना है, दूसरे जो सोचते हैं उनको सोचने दें। आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और उसके ऊपर उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें। नंबर 10 पॉइंट इज़ द कंप्लेनर वुमेन। वो ख़वातीन जो कि बार बार शिकायत करती रहती हैं, हमेशा शिकायत करती रहती हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, या मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, या मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों ने जहन में रखनी है। ऐसी ख़वातीन कभी भी तरक्की नहीं करती, कभी कामयाब नहीं होती, कभी अमीर नहीं होती, उनके हालात कभी नहीं बदलते जिनमें ये सारी आदत हों। ये सारी की सारी आदतें आप लोगों ने छोड़नी है। इनको आप लोग पेज के ऊपर लिख के रख लें डायरी में, अगर आप लोग अमीर होना चाहती हैं, ठीक है। अगर आप लोग अपनी सोच बदलना चाहती हैं, सोच पहले अमीरों वाली होगी तब आप लोग अमीर होंगी, तब आपके हालात बदलेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के मुश्किलात खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी जब आप अपने ऊपर बिलीव रखेंगे, अपने अल्लाह के ऊपर यकीन कामिल रखेंगे और इंशाल्लाह अपने लिए कुछ ना कुछ मेहनत करेंगी और अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करेंगी। तो ये थे सारे आज की पॉइंट्स जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी समझती थी। आप लोगों को अगर एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और मुझे कमेंट्स में प्यारा सा फीडबैक लाजमी दिया करें। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं या मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगती हैं, सच्ची लगती हैं या नहीं लगती हैं, ठीक है। मेरे लिए आप लोगों की कीमती राय बहुत मायने रखती है। शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।